بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ طے پانے اور جنگ بندی کے قوی امکانات ہیں۔ اس حوالے سے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ کافی تعداد میں یرغمالیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ کے ٹیرف خطوط یہ دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا اعلامیہ آج جاری کیا جائے گا۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک جو برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں کے ساتھ خود کو جوڑے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو ایران پر حملے کا جواب دہ نہ ٹھہرایا گیا تو پورا خطہ اور اس سے آگے بھی دنیا متاثر ہوگی۔ اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ برازیل میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ہماری جوہری تنصیبات پر امریکی اسرائیلی حملے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر امریکی حکومت کی شمولیت نے اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت میں مکمل طور پر شریک تھا۔ برکس کے 11 ممالک پر مشتمل اس گروپ کا کہنا تھا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا لگ گیا، جبکہ دوستو اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی، لیکن مودی سرکار کی کوشش کے باوجود اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ برکس اعلامیہ بھارت کی ایک اور واضح سفارتی ناکامی ثابت کرتا ہے۔ برکس اعلامیے میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے۔ برکس اجلاس میں 2 اہم ممالک چائنا اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ 2012 کے بعد چینی صدر پہلی مرتبہ اس اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ روسی صدر پیوٹن نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ یہ عدم شرکت ثابت کرتی ہے کہ چائنا اور روس بھارتی بیانیوں کو تقویت دینے کے حق میں نہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت کو ایسی سفارتی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی بھارت کی کوشش ناکام رہی۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا بھارتی پروپیگنڈا نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ 26 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں بھی بھارت کی پاکستان مخالف کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پہلگام واقعہ کو دوستو پاکستان سے جوڑنے پر کوئی ملک بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ BJP کی کٹ پتلی مودی سرکار نے اگنی ویر اسکیم کے نام پر بھارتی نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ مودی سرکار کی اگنی ویر سازش نے کروڑوں بھارتی نوجوانوں کو مستقل روزگار سے محروم کر کے 4 سالہ جنگی غلامی میں دھکیل دیا۔ اگنی ویر سازش کے تحت سپاہیوں سے پنشن، تحفظ اور مستقل نوکری کا حق چھین کر اڈانی کو اربوں کے دفاعی ٹھیکے دے دیے گئے۔ دوستو یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ اگنی ویر سازش کے تحت مودی راج نے قومی سلامتی کے اداروں کو ذاتی مفادات اور سرمایہ داروں کے تجارتی عزائم کے تابع کر دیا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے انکشاف کیا کہ اگنی ویر اسکیم کا اصل مقصد فوجیوں کی پنشن، تنخواہوں اور اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے فنڈز کو کارپوریٹ دفاعی سودوں کی طرف منتقل کرنا تھا۔ سپاہیوں کی پنشن کا پیسہ نکال کر اڈانی ڈیفنس کے اسلحے کے کانٹریکٹس پہ لگایا گیا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اڈانی ڈیفنس نہ ہتھیار بناتا ہے نہ ڈرون، صرف بیرون ملک سے منگوایا گیا اسلحہ اپنے لیبل سے فروخت کرتا ہے۔ یہ اسکیم سپاہیوں کی قربانی کو اڈانی کے منافع میں بدلنے کی سازش ہے۔ اگنی ویر اسکیم میں قومی دفاع کو کاروباری ماڈل میں جھونک دیا
گیا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے وردی کا خواب بیچ کر اڈانی کو اربوں کے کانٹریکٹس تھما دیے، نوجوانوں کے جذبے کو کاروبار میں بدل دیا۔ بی جے پی جنگی فضا بنا کر اسلحے کے نام پر اپنے قریبی سرمایہ داروں کو نواز رہی ہے، جبکہ اگنی ویر کے جھانسے میں آ کر غریب نوجوان قربانی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے یا مودی نے خود ملک کی فوج کو قومی دفاع کی بجائے اڈانی جیسے دوستوں کے بزنس ماڈل کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگنی ویر اسکیم صرف کارپوریٹ منافع کا ایک خاموش ہتھیار بن چکی ہے جو سیکیورٹی کے نام پر سرمایہ داروں کی جیبیں بھرتی ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اڈانی ڈیفنس غیر ملکی ہتھیاروں پر اپنا لیبل لگا کر قوم کو میڈ ان انڈیا کا فریب دے رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے میں مداخلت پر چائنا کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارت عالمی سطح پر دوستوں رسوائی کا شکار ہو رہا ہے۔ بی جے پی کی کٹ پتلی بن کی حکومت نے خود بھارت کو انتشار کا شکار بنا دیا ہے اور اب مودی سرکار کی چائنا کے پرامن خطے کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی جانب سے چائنا کے مذہبی معاملے پر تبصرہ آنے کے بعد چائنا نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام کی دلائی لاما سے متعلق حالیہ باتیں چائنا کے داخلی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ دلائی لاما کا سلسلہ نسب چین کے تبت میں ہی تشکیل پایا۔ چین مذہبی امور میں آزادی اور خود مختاری کے اصول پر قائم ہے۔ مذہبی عہدوں کی منظوری کا اختیار صرف چائنا کو حاصل ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کسی بیرونی تنظیم یا ریاست کو چائنا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بھارت کی جانب سے دلائی لاما کے جانشین پر تبصرہ چائنا کی خود مختاری پر وار ہے۔ قطر دوحہ میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر دوستوں ختم ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ حماس کے تازہ مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں، تاہم پھر بھی انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی ٹیم قطر بھیجی۔ چند روز قبل حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے نئے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مجوزہ معاہدے پر مثبت رد عمل دیا تھا، جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ فریقین معاہدے کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل 60 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جلد قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اس ہفتے حماس سے معاہدہ ہونے کا اچھا موقع ہے، لیکن دوستو حماس چاہتا ہے کہ جنگ بندی 60 دن کے لیے نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی ہو۔ حماس کا کہنا ہے کہ 60 دن کی جنگ بندی کے جھانسے میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف فیصلہ کن پیغام جا چکا ہے۔ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ مودی سرکار ذلیل و خوار ہوئی، ان کا سندور اجڑ گیا، ایسا دوستو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ میں پچھلے 2 سے 3 ماہ گیم چینجر ثابت ہوئے ہیں۔ پاک فوج کی فتح سفارتی فتح اور معیشت بھی فتح کے ساتھ درست سمت میں گامزن ہے۔ ایران پاکستان کا جگری دوست ہے۔ افغان سرحد پر بھی حالات بہتر ہونے کی امید نظر آ رہی ہے۔ افغان سرحد پر بھی بھارت کی ساری انویسٹمنٹ ضائع کریں گے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں مزید بہتری آ چکی ہے۔ پاک چائنا دوستی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ چند ماہ پہلے یہ سب کچھ ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر اب سب بہتر نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ماضی میں بھی بڑے مسائل کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، ذہنی ہم آہنگی بھی لازمی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران کی جوہری تنصیبات پر کھلم کھلا حملہ کر کے خطرناک مثال قائم کر دی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایران جوہری مسئلے کا حقیقی حل مشرق وسطیٰ کے بنیادی مسئلے فلسطین کو حل کیے بغیر ممکن نہیں۔
دو ریاستی حل ہی مشرق وسطی کے بحران کا واحد عملی راستہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اس کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران کی جوہری تنصیبات پر کھلم کھلا حملہ کر کے مثال قائم کر دی ہے۔ اگر کوئی جوہری سانحہ ہوا تو پوری دنیا اس کی قیمت ادا کرے گی۔ عمران خان کے سیاسی کارکن دوستوں سیاسی کم اور رومانی زیادہ لگتے ہیں۔ وہ ان کے نظریے سے زیادہ ان کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ عاشق لوگ خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ وہ عمران خان سے ہی پیار کرتے ہیں، نہ کہ اس سے نظریے سے۔ ان کارکنوں کا پہلا خواب یہ تھا کہ ملک میں کوئی ایسا تھانے دار ہی پیدا نہیں ہوا جو عمران خان کو گرفتار کر سکے۔ تھانے داروں کا بھی تھانے دار پیدا ہو گیا۔ امید یہ تھی کہ فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ عمران خان کے مداح جنرل ان کو واپس اقتدار میں لانے کی کوئی ترکیب ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ عمران خان کے سب سے بڑے مداح جنرل فیض کو ایک طویل کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ باقی جرنیلوں میں سے ایک فیلڈ مارشل ایسا نکلا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان کا مداح ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ان کارکنان کو کچھ دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم احتجاج کریں گے۔ جب سر پر کفن باندھے عاشقان اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے، بلکہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ سب عاشقان ڈنڈے کھا کر بندوق دے کر گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں اور فی الحال دوبارہ ڈنڈے کھانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ اور اگر کسی کو عدلیہ سے کوئی امید تھی تو وہ واقعی معصوم عاشق تھے۔ پاکستانی میڈیا عمران خان کو نہ تو قید کروا سکتا تھا نہ چھڑوا سکتا ہے۔ جو باغی یوٹیوبر تھے انہوں نے یا تو توبہ کر لی یا پردیس جا کر گندے انڈے بن کر انقلاب کے خواب بیچنے شروع کر دیے۔ دوستو ہم بھی عمران خان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ شدید کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں ان گندے آنڈوں سے اور ان لوڑے لپاڑوں سے جن کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں ہیں۔ جب بھی عمران خان کے حق میں کوئی چیز ہونے لگتی ہے تو یہ گندے انڈے اس کو واپس موڑ دیتے ہیں، صرف 2 ٹکوں کی خاطر، تاکہ ان کی دکان چلتی رہے اور وہ بیچارہ جیل میں سڑتا رہے۔ مجھے یقین ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ ایک دن عمران خان کو بھی سمجھ آ جائے گی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ گندے انڈے یا لوڑے لپاڑے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، نہ کہ میرے لیے۔ بہرحال بیرون ملک پاکستانیوں کو عمران خان اپنا اثاثہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے سیدھا امریکی صدر ٹرمپ کے دروازے پر دستخط دیتی۔ صدر ٹرمپ نے عمران خان کو رہا کروانے کی بجائے دوستو سب تھانے داروں کے تھانے دار کو کھانے کی دعوت دی اور کہہ دیا کہ یہ جنرل تو بڑا زبردست آدمی ہے۔ اب خود سوچو پیچھے رہ کیا گیا۔ اب تیرے پیار میں رسوا ہو کر جائیں کہاں دیوانے لوگ والی دوستو کیفیت تھی۔ اب ایک اور خواب دیکھا گیا ہے، ایک ڈراؤنا خواب۔ وہ یہ ہے کہ نواز شریف اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کریں گے۔ جس شخص کو دوستو نااہل کروا کر، جس کے خلاف دھرنے دے کر، جس کو چور چور کہہ کر عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ اڈیالہ جیل کے اپنے سیل میں نواز شریف سے ملیں گے۔ کیا بات ہے! ویسے تو نواز شریف کے بارے میں بھی دوستو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دلوانے نکلے تھے، لیکن اپنی سیاست سے فارغ ہو کر گھر ہی بیٹھ گئے۔ لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، خود کسی کی فاتحہ خوانی پر نظر آ جاتے ہیں، کبھی لندن اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے چلے جاتے ہیں۔ وہ کئی دہائیوں تک گوال منڈی کے شہزادے تھے، اب کبھی انہیں وہاں سے بھی پیار سمیٹتے نہیں دیکھا گیا۔ نواز شریف کو نکلوانے والے سپا سالار قمر جاوید باجوہ تھے۔ قمر جاوید باجوہ بھی دوستو اپنے آبائی شہر کی گلیوں میں کہیں گھومتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر عمران خان اپنے جیل کے سیل میں تنہا ہے تو ان کو لانے والے، پھر نکالنے والے، اس کو جیل میں ڈالنے والے اور بقول پی ٹی آئی کے ان کا منڈیٹ چرانے والے آزاد رہتے ہوئے بھی دوستو سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔
روایتی سوچ تو یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے پاس کسی عوامی لیڈر کو جیل میں طویل عرصے تک بند رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ عوامی لیڈر کو کچھ عرصہ تک تو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر اسے یا تو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑتا ہے یا جلا وطن کرنا پڑتا ہے، اور اکثر پھر دوبارہ اقتدار میں بھی لانا پڑتا ہے۔ نواز شریف دوستو دائرے کا یہ سفر 3 مرتبہ کر چکے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ عمران خان کو یہی بتا سکتے ہیں کہ آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ مل کر اس سے کیا کہیں گے۔ رہی عمران خان کی بات دوستو، عمران خان کا خواب تو عمران خان ہی جانتے ہیں، لیکن ان کے عاشقوں کو خواب دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک خواب یہ بھی ہے کہ نواز شریف اڈیالہ جیل جائیں اور پھر عمران خان کا ہاتھ پکڑ کر جیل کے دروازے سے نمودار ہوں اور اعلان کر دیں کہ آج سے عمران خان ہی میرا لیڈر ہے۔ یا پھر ان عاشقوں کا خواب یہ ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ نواز شریف اڈیالہ جائیں تو اسی سیل میں بند کر دیے جائیں جس میں قیدی نمبر 804 بند ہے، اور 804 قیدی کو رہا کر دیا جائے اور ملک بھر میں پھر وہ راج کرے۔ خواب دیکھنے پر دوستو فی الحال اس ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ نظام جو اپنے آپ کو ہائیبرڈ کہتا ہے اس میں اب یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک عوامی لیڈر کو طویل عرصے تک جیل میں بند رکھ سکے۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ جیل میں ہی چلے، کون قیدی سے مل سکے اور کون نہیں، اور یہ سب کچھ اس امید پہ کہ آہستہ آہستہ عاشق اپنے معشوق کو بھولتے جائیں۔ ہجر کی رات اتنی طویل کر دی جائے کہ کسی کو صبح نو کی امید ہی نہ رہے، عاشق سرد آہیں برتے رہے اور غالب کو یاد کرتے رہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔